شامل کرتے ہیں پنجگور سے۔ پنجگور میں مرکزی بازار چتکان میں واقع جامع مسجد حاجی نور الہی کے قریب دکانداروں کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے کچروں کا ڈھیر جمع ہوا ہے۔ کچروں کی بدبو نمازی حضرات کے لیے درد سر بن گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے چاکر صدیق بلوچ۔ جس طرح قرآن مجید اور احادیث میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، پنجگور کے بازار میں واقع حاجی نور الہی جامع مسجد کے قریب دکانداروں کی غفلت کی وجہ سے کوڑے کرکٹ پڑے ہوئے ہیں۔ انہی کی وجہ سے نمازی حضرات کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بازار چتکان میں جامع مسجد نور الہی مرکزی ایک مسجد ہے، لیکن اس کے ارد گرد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوڑا کرکٹ پڑے ہوئے ہیں اور نالے سیوریج لین کا بھی بہہ رہا ہے پانی، اور صفائی بھی نہیں ہے۔ 2-3 سال سے میں نے بار بار بتا دیا ہے، نہ یہاں ٹاؤن کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، شجاعت حسین ہیں اور چاکر بھی پیے ہیں، وہ بھی اس طرح متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہم آج ان کو بتا رہے ہیں، نورانی بازار کا ذمہ دار بھی موجود ہے، لہٰذا ہم اب بتا رہے ہیں، مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ 1-2 دن کے اندر یہاں ٹکٹ لائے جائیں، یہ مسجد کے پاس جتنے یعنی کوڑا کرکٹ پڑے ہوئے ہیں سب کو اٹھایا جائیں۔ بازاری سارے مسئلے خدای نمائشاں بزرگ انو 25-30 مردوں ماں اور صوبے سر قائم عائشہ گوشی بھائی شما یہ بازار پرچہ جاگیا صاف نہ کنے، یہ واپس پلا شمدر رہاں گوشی بھائی ماں رہاں دیکھ جاگہ کار کنا، بلے ماں ہمیں لوٹیں کہ یہ دیکھ جاگیا چیئے رہا کار کنا، یہ بازار ہے اور اس طرح صاف بو کا نہ ہے، بازاری اس طرح مسئلہ زور کا نیا پرچہ دیکھ رہا نہیں گسان رہاں کار کنا چیز ایک مزدور کجا بریاں اول بازار 8 گھنٹہ صاف پکنا 17 پکنا نو ہر جاگہ رہا بریاں بازار میلہ یہ وجہ اور مسجد آ رہا حصہ سی بھی کہ بلائیں جامع مسجد اور خدا ہے کسے اور سپروائزر چاکر اسنی ہیں کہ کہیں آپ بیتے ہیں یہ مچینہ نوٹس بزرگ وگرنہ انشاءاللہ العزیز میں بازار ہے وہ تھی دکاندار تاجر برادری اگوں انشاءاللہ ہمراہیہ اما ہمیں چاکری اور شجاعت صاحب خلاف احتجاج بھی ہم کنا اور برزہ رپورٹنگ بھی ہم انشاءاللہ دائیں۔ واضح رہے مسجد کے ساتھ ساتھ قریب میں واقع دکانیں بھی متاثر ہو گئی ہیں۔ عوامی حلقے نے مطالبہ کیا کہ میونسپل کمیٹی ایکشن لے کر ان کوڑے کرکٹ سے ہمیں نجات دلائیں۔ اب رخ کرتے ہیں ٹنڈو محمد خان کا۔ اشفاق حسین ریونیو ملازمین نے آج ڈی سی آفس کے سامنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے سید سارم شاہ، پیر فیصل، جان سرہندی، قاضی توقیر، رزاق بھٹی نے کہا کہ مختار کار قاسم آباد پر حملہ کرنے والے تاحال گرفتار نہ ہو سکے، جبکہ ملزمان کی عدم گرفتاری قاسم آباد پولیس کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ واقعے کی جوڈیشنل انکوائری کے نتائج بھی سب کے سامنے آنے چاہیے اور اصل ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماجد خاص کے لیے حملہ کنڈن کے زندہ باد ماجد خاص کے لیے حملہ کنڈن کے زندہ باد زمینی تاج زندہ باد سردار علی شاہ زندہ باد سردار علی شاہ زندہ باد مختار ماجد حملہ کنڈن کے گرفتار کرو زمینی تاج زندہ باد زمینی تاج زندہ باد سردار علی شاہ زندہ باد۔ اب رخ کرتے ہیں شکارپور کا۔ پولیس کی بڑی کارروائی، اپنے محافظ سے چھینی گئی موٹر سائیکل، سرکاری گن، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف سدھیر کھکھرانی کی اس رپورٹ میں۔ شکارپور پولیس کی بڑی کارروائی، اپنے ہی محافظ سے چھینی ہوئی موٹر سائیکل اور سرکاری ہتھیار، فون، نقدی سمیت سامان واپس کرا لیا۔ شکارپور کی تحصیل گڑھی آسین میں پولیس اہلکار جاگیر مہر سے لوٹی گئی گن، موٹر سائیکل اور موبائل فون برآمد کی گئی۔ ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کو نظر آتش کیا گیا اور پناہ گاہیں بھی تباہ کی گئی۔ ملوث ملزمان کی نشاندہی بھی ہو گئی ہے۔ ڈاکوؤں کے خلاف پولیس کی شاندار کارروائی کے بعد ڈی ایس پی گڑھی آسین سید شاہ جہان شاہ، ایس ایچ او گڑھی آسین رالف پٹھان اور دیگر کو شہریوں کی جانب سے کامیاب کارروائی پر نوٹوں کے ہار پہنائے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ تھانہ گلہ منڈی کی حدود عارف والا روڈ جٹ پینٹ اینڈ ہارڈ ویئر سٹور پر تقریباً 6 بجے شام ڈکیتی کی واردات پیش آئی۔
موٹر سائیکل پر مسلح 2 افراد نے اسلحے کے زور پر دکاندار سے نقد رقم 70,000 روپے لیے اور گاہک سے بھی 8,000 روپے چھین کر اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس ٹیم اور سکین کرائم برانچ نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحصیل گمبٹ سے رپورٹ کر رہے ہیں ساجد علی۔ ملک بھر کی طرح آج تعلقہ گمبٹ کے علاقہ عبدالباری کی جامعہ محمدی مسجد میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے اون نیوز کے نمائندے ساجد علی سے۔ جی ساجد، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے۔ ہاں جی بالکل، اس وقت ہم تعلقہ گمبٹ کے محلہ عبدالباری کی جامعہ محمدی مسجد میں موجود ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، پوری دنیا کی طرح آج محمدی مسجد میں بھی شان محمد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مزید یہاں کے مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا میسیج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جامعہ محمدی مسجد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہم نے یہاں پر جلسہ منعقد کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں ہی تمام مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہی ہمارے لیے یعنی کہ قابل احترام ہے کہ اس کی سیرت پر ہم سنتوں پر عمل کرنے سے ہی ہمیں یعنی کہ ہماری آخرت کا نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کر، سنتوں پر عمل کر کر اور اپنی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ دنیا جہاں چیز ہی کیا، لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ساجد علی، اون نیوز گمبٹ۔ اب رخ کرتے ہیں مانا والا کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے خصوصی احکامات جاری ہونے کے بعد میونسپل کمیٹی میں آج پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت قائم مقام چیئرمین ملک سلیم زرگر نے کی، جس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے شروع کیا گیا۔ اس موقع پر کونسلر انتظار احمد بھٹی، رانا زاہد سلیم، ملک گلزار احمد، رانا بابا ناصر، میاں محمد ظہیر سمیت دیگر اراکین نے بھرپور شرکت کی اور شہر میں ٹریفک حادثات کو روکنے اور خصوصاً رکشہ سٹینڈ بنانے پر غور کیا، جبکہ فیصل ٹاؤن میں سویریج کے نظام میں بہتری لانے کے لیے کونسلر میاں ظہیر نے چیئرمین ملک سلیم کو درخواست بھی پیش کی۔ اس کے علاوہ شہر میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے پر تمام اراکین نے اتفاق بھی کیا۔ اس موقع پر سی او میاں عثمان نے خصوصی اشاعیہ پیش کیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بلدیاتی نظام بحال کرنے پر تمام اراکین کو مبارکباد بھی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سانو عزت بخشی ہے، سانو دوبارہ موقع دیتا ہے عوام کی خدمت لی۔ تو چیئرمین صاحب یہ جتنے بھی ممبران نے الحمدللہ تاری ایک مضبوط ٹیم ہے، اور میں کہنا کہ بہت ہی مچور اور کم کرنے والے تارے ساتھی نے۔ تو چیئرمین صاحب تسی اقتدار کرو، سانو پانی کی ضرورت نہیں پینے دی کہ سانو عوام نے منتخب کیتا ہے، اسی اتنے پانی پی نہیں آئے، الحمدللہ اسی کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تسی قدم بداؤ، اسی تارے نال آ سارے۔ چیئرمین صاحب میری کہ اپلیکیشن ہے کہ میں گزارش کراں گا اپنی سواب دیتی کے تحت میرے وارڈ دے ایک تو ساری مسجد ہے، ساری عبادت گاہ ہے، ہمارے خدشات دور کرنے ہیں۔ آپ نے ہمیں بھائی چارے کا سبق دینا ہے، آپ نے ہمیں مانا والا کی تعمیر و ترقی کے لیے بہتر سے بہتر منصوبے دینے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب والا اپنے مختصر سے وقت میں ہمیں یہ ساری باتوں کا جواب دیں، اور ہم آپ کے انتہائی مشہور ہوں گے جناب میاں عثمان صاحب۔ شکریہ صاحب، خطاب سے سر بہت بڑا لفظ ہے، میں نہ چیز خطاب واسطے خیر نہیں، لیکن ہے کہ تسی سارے انہوں کے نال میری ملاقات ہے، ملک صاحب نے مجھے اٹینڈ کرتے رہے لاہور نال رہے، میرے سب سے پہلے تو میں سب کو مبارکباد دیتا لیٹ سے تو میں آخرکار دوبارہ موقع ملے خدمت کر۔ میں سمجھتا کہ جڑے پولیٹیشن تسی یہ اپنے مسائل جتنا اچھی طرح جان سکتے ہیں اسی نہیں جان سکتے۔ ہائی محترم اور ویل ایجوکیٹڈ پرسن جناب چیف آفیسر میاں عثمان صاحب، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور اس کے بعد عرض یہ ہے کہ میں مخاطب ہوں جناب چیئرمین صاحب سے اور چیف آفیسر صاحب سے کہ جیسا کہ آپ نے تمام کونسلر صاحبان کا مختصر خطاب سنا، اور اس میں
صرف ایک ہی بات مشترکہ طور پر کی گئی ہے جو کہ ہے کوارڈینیشن۔ اب رخ کرتے ہیں ساہیوال کا۔ ساہیوال کے نواحی علاقے 84-5L میں مخالفین کی فائرنگ سے زخمی عورت نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ قاتل سکندر کی لواحقین کو بھی قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ساہیوال کے نواحی گاؤں 84-5L کی مظلوم عورت ثنا نواب پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ شہر سے واپس اپنے گاؤں آ رہی تھی۔ ملزم عمران فتینہ نے درینہ رنجش کی بنا پر ملزم سکندر اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر ثنا نواب اور اس کے شوہر کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے سامنے آ گئے اور سیدھی فائرنگ کر دی۔ گولی لگنے سے ثنا شدید زخمی ہو گئی اور گزشتہ دنوں تڑپ تڑپ کر جان کی بازی ہار گئی۔ لواحقین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملزم بااثر ہیں اور وہ ہمیں مسلسل قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا MPA ملک ارشد بھی ملزمان کی سپورٹ کر رہا ہے اور ہمارے نامزد ملزم سکندر کو MPA ملک ارشد نے پولیس سے ساز باز ہو کر چھڑوا لیا۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب اور DPO ساہیوال سے اپیل ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے اور ملزمان سکندر وغیرہ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سکندر عمران انہاں سانا مار دیتا ہے تے کیڑا نا ملک ارشد وہ رپورٹ سپورٹ کردا پیا او نالی بھئی ایویں جھوٹ مار دین اے ماری جانا ہے کہ جو کیتا تے ساڈا تے ایویں گالا کر دے ایویں گل۔ میرا نام نواب ہے، چکن 84-5 کا رہنے والا ہوں میں۔ تو میری بیوی کو سکندر ولد عمران ولد تو سکندر ولد مالک نے میری بیوی کو فیر مارے جھار روڈ پہ۔ تو ابھی تک عمران تو جیل میں، تو سکندر کو نا پولیس والوں نے پکڑ کے چھوڑ دیا تھا محمد ملک ارشد کے کہنے پہ، کیونکہ نہ تو اس پہ کوئی نہ کچھ ڈالا ہے نہ کچھ ہے، ایسے ہی چھوڑ دیا پیسے لے کے۔ اور لہٰذا ہمیں نا انصاف چاہیے ہلدیہ سے بھی اور وزیر اعظم سے بھی اور RPO سے DPO سے بھی اور عمران خان سے، وزیر اعظم عمران خان سے بھی۔ ملک ارشد کون ہے؟ ملک ارشد MPA جی، وہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے، ان کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے سر، اور ہماری کوئی بھی نہیں سنوائی ہو رہی کہیں بھی۔ ثنا تمہیں کس نے فائر مارا ہے بتاؤ؟ بھائی مینوں نا نواب دے ماموں نے۔ اچھا کیا نام ہے؟ ماموں دے بیٹے نے مارے ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ عمران ہے، سکندر ہے۔ اچھا اور نال 2 اور بندے بھی سن۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اپنا تم کیا چاہتی ہو؟ آپ کیا یہ ایک ملزم تو آپ کا گرفتار ہے عمران جو ہے، اور وہ نہیں پیچھا چھڑ دے ساڈا پہ۔ اچھا انہاں نہ ساڈے مگروں لے آنا۔ فائر فائر عمران نے مارے ہے؟ عمران نے ماریا نا، عمران دا پیو سی۔ اچھا تو اب آپ کوئی اپیل کرنا چاہتی ہیں عدالتوں سے، عدلیہ سے انصاف چاہتی ہیں؟ کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں آپ؟ میرے مجرمانوں بخشا دینا۔ اچھا نہیں بخشا جائے؟ نہیں بخشا، ٹھیک، معاف نہیں کرنا نا، مینوں نا دلیل کر کے مارے ہے۔ ٹھیک صحیح۔ میں انہوں نا سکون نال نہیں انہوں نے بہن دینا، مینوں معافی مانگ لیندے میرے کو جیندے جی ہاں تو میں معاف کر دیندی، اچھا پر ہن میں معاف نہیں کرنا نا۔ ٹھیک چلو۔ ہاں جناب سکندر انہاں ساڈی بیوی قتل کیتی ہے تے ملک ارشد دے کہن تے سارا کام ہو رہا ہے، کوئی نہیں سنتے پے ساڈی غریباں دی، سانوں انصاف چاہیدا ہے۔ یہ باہر پھردے نے مجرم، اسی آپ پھردے ہیں دھکے کھاندے، جناب سانوں انصاف چاہیدا۔ اب رخ کرتے ہیں گجرات کا۔ پولیس تھانہ کنجا نے خاتون کے اندھے قتل کے قاتل کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کو اعلیٰ قتل سمیت دالا والا سے گرفتار کر لیا۔ ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ ملزم احمد احسان نے رواں ماہ گھر پر موجود 65 سالہ عفت بی بی کو چھری کے وار سے قتل کیا تھا۔ ملزم قتل کی واردات کے دوران گھر سے پرس، موبائل سمیت دیگر ضروری سامان لے کر فرار ہو گیا۔ گرفتار قاتل گھر پر شادی کارڈ دینے آیا تھا اور دوران واردات مزاحمت پر خاتون کا گلا کاٹ دیا۔ موزہ سمن پنڈی میں گھر پر قتل کی واردات کے دوران لوٹا گیا مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا۔
गुजरात पुलिस ने थाना कुंजा में अंधे कत्ल की वारदात ट्रेस कर ली, कातिल गिरफ्तार, मुलजम से अलाइक कत्ल और दिगर सामान बरामद। डीपीओ गुजरात उमर सलामत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना कुंजा के इलाका समन पिंडी में एक 65 साल खतून इफ़त बीबी ज़ौजा मोहम्मद आरफ को उसके घर के अंदर नामालूम मुलजमान ने तेजधार आला से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। वाकया की इतला मिलते ही पुलिस ने नामालूम मुलजमान के खिलाफ थाना कुंजा में मकतूला के दामाद मोहम्मद अरफान की मदय्यत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। वाकया के मुतल्लिक फौरी तौर पर डीपीओ गुजरात उमर सलामत को भी आगाह किया गया, जिन्होंने डीएसपी सदर हाफिज इम्तियाज अहमद की जेर निगरानी खसूसी टीम तश्कील देकर एसएचओ थाना कुंजा फुरकान शहजाद और इनकी टीम ने अंधे कत्ल की वारदात को इंतहाई कम अरसा में ट्रेस करके कातिल को अलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजम अहमद इसान वाल्द गुलाम सरवर कौम जरगर साकंदुल्ला वाला ने दौरान इंटरोगेशन इंकशाफ किया कि कुछ अरसा कबल वो अपने गाँव से मकतूला के घर शादी का कार्ड देने गया था, जो दौरान गुफ्तगू मकतूला ने जिक्र किया कि इसके घुटनों में दर्द रहता है, जिस पर मैंने इन्हें एक दवाई के मुतालिक बताया तो उसने कहा कि मुझे दवाई मंगवा दें। जो मैंने दवाई देने गया समन पिंडी मकतूला के घर गया तो वो घर में अकेली मौजूद थी, जिस पर मैंने घर में मौजूद छुरी से इफ़त बीबी का गला काट कर कत्ल कर दिया और बारदजाम मकतूला का पर्स, मोबाइल फोन और शनाख्ती कार्ड लेकर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने मुलजम से आलाए कत्ल, छुरी, मसरूका पर्स, शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। मुलजम से मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरा टीम के साथ चौधरी अमजद इकबाल भट्टी, ऑन न्यूज़ टीवी गुजरात। अब रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट थाना मुरादपुर के इलाके कश्मीर रोड में चोरी की अनोखी और बड़ी वारदात पेश आई। नामालूम चोरों ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निजी बैंक की एटीएम मशीन को हैक करके 28 लाख रुपए निकाल लिए। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट थाना मुरादपुर के इलाका कश्मीर रोड में चोरी की अनोखी वारदात पेश आई। 3 नामालूम हैकर निजी बैंक की एटीएम मशीन से जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से 28 लाख रुपए ले उड़े। वाकये की सीसीटीवी फुटेज और न्यूज़ ने वसूल कर ली। इस अनोखी वारदात में जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से एटीएम मशीन से निकाली गई फुटेज में 2 नामालूम मुलजिमान को एटीएम इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है, जबकि तीसरे मुलजिम को एटीएम मशीन के बाहर पहरा देते हुए वाज़िह नजर आ रहा है। मुलजिमान ने 2 सीसीटीवी कैमरों पर कोई स्प्रे करने के साथ उनका रुख भी तब्दील कर दिया। बैंक मैनेजर ने 16 अक्टूबर को 50 लाख एटीएम मशीन में डाले थे, जो 3 नामालूम मुलजिमान ने जर्नल लेकर बैंक अकाउंट से 28 लाख हैक करके निकाल लिए। बैंक इंतजामिया ने रकम एटीएम मशीन में कम होने पर सीसीटीवी कैमरों की मदद ली, जिस पर इस वारदात का इंकशाफ हुआ। इस अनोखी वारदात पर बैंक इंतजामिया और शहरी हल्के परेशान और हैरान हो गए। बैंक मैनेजर ने इस वाक़े की दरख्वास्त थाना मुरादपुर पुलिस को दी। बैंकिंग खाते को इंटरनेट के जरिए हैक करने पर इसे साइबर क्राइम FIA को मुंतकिल कर दिया। अहम खबर से आगाह करते हैं कराची से, जहां पर हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल रहमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सहराब गोट पुलिस की शानदार कार्रवाई। पुलिस और सुई गैस अमले की मुश्तरका कार्रवाई। गैस चोरी में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर्स बरामद कर लिए। मुलजिमान गैस चोरी करके जनरेटर्स चलाते और इलाका बिजली सप्लाई करते थे। कार्रवाई में 70 से ज़ायद जनरेटर्स कब्जे में ले लिए गए। सुई गैस के अमले ने तमाम गैर कानूनी गैस मुंतका कर दिए, जबकि मौके से फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पुलिस ने खुफिया इतला पर सुई गैस के साथ ऑपरेशन को यकीनी बनाया। मुलजिमान सरकारी लाइन से गैस चोरी करके इदारे को करोड़ों का नुकसान पहुँचा रहे थे। अब रुख करते हैं सियालकोट का। मैट्रिक के इम्तहानात में 1100 में से 1100 नंबर लेने वाले अबू बकर के घर खुशियों का समा। गुजरांवाला बोर्ड में मैट्रिक के इम्तहानात में 1100 नंबर लेने वाले अबू बकर का घर वालों और अज़ीज़ो अरकाब ने फूलों के हार पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया और अबू बकर के घर को रंग बिरंगी लाइटों से भी सजाया गया। इस खुशी के तमाम मौके पर अबू बकर के घर वालों और अजीज़ अरकाब ने मिठाई खिलाई और मुबारकबाद भी दी और आने वाले मुस्तकबिल में हौसला अफजाई भी की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैट्रिक में 1100 में से 1100 नंबर लेने वाले अबू बकर का कहना था कि ये मेरे लिए नहीं बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है और मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे माँ बाप और दादा जान, मेरे अजीज़ अरकाब की दुआएँ शामिल हैं। नाम अबू बकर है, मेरे वालिद साहब का नाम नासिर नवीद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैंने मैट्रिक के इम्तहानात में 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए हैं और ये ना सिर्फ मेरे लिए और सियालकोट के लिए एजाज़ की बात नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है।
اور اس سب کے پیچھے میرے والدین، میرے دادا جان اور میرے عزیز و اقارب کی دعائیں شامل ہیں۔ اور جب میں گھر تشریف لایا تو ہر طرف خوشی کا سما تھا اور میرے دادا جان اور فیملی نے بہت ہی اچھا استقبال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے، میرا بچہ جو پاس ہوا ہے، 11ویں چڑھیا ہے، 1111 نمبر لے رہے۔ اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے، اسی انہیں جو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے سانوں جو کیتا ہے، تے میں اننا کو خوش ہاں حد تو زیادہ۔ جدو فون آیا تھا کالج دے وچوں ابو جی میں پاس ہو گیا، مینوں اینی خوشی من ہوئی ہے، اینی خوشی ہوئی ہے، حد تو زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ میرے پتر نے جو میری جو بہت سارا جو کام نے اچھا کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہتری کرے، اگوں بھی بہتری اللہ تعالیٰ کرے۔ خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے۔ پتوکی سپریم کورٹ کے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی بحالی کے احکامات پر پتوکی میں چیئرمین بلدیہ عمران شاہد بٹ نے مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے چودھری محمود انور اور ساتھی کونسلرز کے ہمراہ بلدیہ آفس کا چارج سنبھال لیا۔ شہریوں کا بلدیاتی ادارے بحال ہونے پر خوشی کا اظہار، چیئرمین اور کابینہ پر پھول بھی برسائے گئے۔ تمام راستے کھولو، گھٹ تو گھٹ ہوئے، بیک ہون پیچھے ہو جان اگے نہ، پر کسی دی ڈیڑی، کسی دی دلداری، کسی دا کام وارننگ جو سخت وارننگ دو، پر کسی اب رخ کرتے ہیں کراچی کا، جہاں پر ہمارے چیف رپورٹر عبدالرحمان عباسی کی رپورٹ کے مطابق MQM پاکستان کورنگی ٹاؤن رکن صوبائی اسمبلی غلام جیلانی، کورنگی ٹاؤن آرگنائزر طارق انصاری، جوائنٹ آرگنائزر بلدیاتی کمیٹی انچارج وسیم عباسی، سابق UC 25 چیئرمین وسیم الدین میو، فوکل پرسن کورنگی ٹاؤن کی خصوصی کاوشوں سے کورنگی ٹاؤن کی مختلف UCs میں سیوریج کے مسائل کے حل کے لیے سیوریج پائپ لائن اور چیمبر بنوانے کے کام کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے لیے آج رکن صوبائی اسمبلی غلام جیلانی، کورنگی ٹاؤن آرگنائزر طارق انصاری، سابق UC 25 چیئرمین وسیم الدین میو، فوکل پرسن کورنگی ٹاؤن سیوریج بورڈ کورنگی زون کے نمائندے آصف نے UC 26 مونو ٹینکنگ کالج کے پاس سیوریج پائپ لائن اور چیمبر بنوانے کے کام کے لیے جگ وزٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہی UC 27 قیوم ہوٹل طیبہ مسجد، UC G25 ایریا، UC 29 الحمرہ مسجد کے پاس سیوریج پائپ لائن اتروائے اور اپنی نگرانی میں اس کے ساتھ ہی UC 31 چاچو حلیم والے کے پاس وزٹ کیا اور وہاں ایمرجنسی بنیاد پر ریڈنگ سیکشن مشین سے سیوریج کی مین لائن صفائی کروانے کا کہا۔ اس موقع پر کورنگی ٹاؤن آرگنائزر طارق انصاری، جوائنٹ آرگنائزر بلدیاتی کمیٹی انچارج وسیم عباسی، سابق UC 25 چیئرمین وسیم الدین میو، فوکل پرسن کورنگی ٹاؤن سیوریج بورڈ کورنگی زون کے نمائندے آصف کی دوران UCs انچارج راشد، فہد، اکرم، اصغر اور دیگر کارکنان کے ساتھ عوام بھی موجود تھی، جنہوں نے MQM پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم کھڑے میں بھی UC 29 میں الحمرہ مسجد کے پاس، یہاں جو ایک سیوریج کا بہت بڑا ایشو ہے، جو کہ انشاءاللہ ہفتے کو جو ہے اس میں کام شروع کروا رہے ہیں اور ہفتے اتوار پیر کو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا 3 دن کا کام۔ اور UC 29 میں جہاں جہاں سیوریج کے مسائل چل رہے تھے، اللہ کا شکر ہے ابھی تک ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنے بہتر ہو گئے ہیں۔ اب یہ کارپیٹنگ کا کام بھی شروع ہو رہا ہے ڈپٹی اقبال بھائی کی کاوشوں سے، ہمارے فوکل پرسن وسیم میو بھائی اور بلدیاتی انچارج وسیم عباسی بھائی اور واٹر بورڈ کے جو ہے اپنے آصف بھائی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ میں، اور مختلف UCO کے اندر جہاں جہاں سیوریج کا اور کارپیٹنگ کا ایشو تھا اس پہ کام ہو رہا ہے۔ UC 27، UC 28، UC 29، UC 30، UC 31 اور MQM پاکستان کی کاوشوں سے اور MQM پاکستان کی تمام ٹیم جو ہے وہ اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ ہمارے فوکل پرسن وسیم بھائی لگے ہوئے ہیں، ہمارے UC آرگنائزر UC 29 کے اکرم بھائی یہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے UC 29 کے جو مسائل ہیں، جو مین مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو MQM پاکستان کے تو پھر جو ہے اس کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اس ٹائم موجود ہیں UC 26 مونو ٹیکنیکل کالج کے پاس اور 51 ہے ہمارے پاس۔ یہ یہاں سے اہل محلہ نعیم بھائی اور بزرگ آئے تھے، جیلانی بھائی MPA کے پاس درخواست لیتے ہیں سروس کے ایشو سے، تو الحمدللہ غلام جیلانی بھائی کی ہدایت پر میں یہاں پہ موجود ہوں، اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں واٹر بورڈ کے آصف بھائی، UC انچارج فہد بھائی، ظفر بھائی، یاسر بھائی، جاوید بھائی، ذاکر بھائی اور اہل محلہ بھی موجود ہے الحمدللہ۔ وہ آج یہاں وزٹ کرا، انشاءاللہ جلد سے جلد یہاں لائن ہے تقریباً 250 فٹ لائن ہے، اس کو ہم جلد سے جلد کام کرائیں گے شروع، اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عوام بڑی پریشان تھی، یہاں لوگوں کے گھروں میں پانی تھا،
और मैं इसमें शुक्रगुजार हूँ हमारे MP गुलाम जिलानी भाई का। खबर शामिल करते हैं नौशहरों फेरोज से। सब रिश्तेदार मोहब्बत के वैरी बन बैठे, मैंने अपनी रजा और खुशी से शादी की है। तफसीलात के मुताबिक नौशहरों फेरोज तालुका मोरो के गांव दादरू सयाल के रिहायशी मुसम्मात रमशा सयाल ने मीडिया को बताया कि मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले मेरे दुश्मन बन गए हैं। मैं अपने घर से 2 कपड़ों के जूते लेकर अपने रिश्तेदार इब्रार अहमद सयाल से कोर्ट में निकाह किया। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमने रजा बाराजी निकाह किया है, निकाहनामा भी हमारे पास है। मेरे शोहर और मुझे मेरे रिश्तेदार मारने की धमकियां दे रहे हैं। हमें कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार मेरे रिश्तेदार और घर वाले होंगे। हम वज़ीर आला सिंध, चीफ जस्टिस सिंध, DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP नौशहरों फेरोज, DSP मोरो से तहफ़्फ़ुज़ की अपील करते हैं। ऐसे जो मोरो के ऐसे नौशहरों फेरोज के IG सिंध के अपील तो कया त बराए मेहरबानी असांखे तहफ़्फ़ुज़ ॾियणो वञे। ही कोर्ट जो असांखे निकाहनामो आहे, असां जंहिंमें प्यार जो परणो कयो आहे, असांखे तहफ़्फ़ुज़ ॾियणो वञे। ऐं असांजे मुंहिंजे माइटनि खे, हा, मुंहिंजे मुड़ुस खे ऐं मुंहिंजे ससु सहुरे खे, मुंहिंजी फैमिलीअ खे, कंहिं बि सॼे ज़िम्मेदार ही तव्हांजो छा छे? ही मुंहिंजो मासात आहे, मुड़ुस आहे मुंहिंजो। तव्हां हिन सां शादी कई आहे? हा, मुंहिंजे सां शादी कई आहे। ही जेके कागज़ ॾेखारे रहियो आहे इहे निकाहनामो आहे तव्हांजो? हा, इहे असां निकाहनामो कयो अॼु। हींअर तव्हांजो छा चवणु आहे?